عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا 61 ہجری جمعہ کا دن 10 محرم، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ پیلا زرد، مٹی چہرے پر، داڑھی پر۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے بیٹے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ایک بول پہ میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا کہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، میرا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کی متھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن رو پیٹ کے تم چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا۔ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ، سب کچھ دینا پڑے تو دے دو۔ یزید نے تخت پایا، حسین نے اللہ کو پایا، شمر نے دنیا پائی، اہل کربلا نے اپنے رب کو پایا۔ کس کے سر صحرا باندھا گیا؟ کس کے گلے میں ہار ڈالے گئے؟ کس کے سر پہ عزت کے تاج سجائے گئے؟ آج میں شمر کے لیے کون ہے جو اپنے بچے کا نام شمر رکھنے کو تیار ہے؟ ایک قربانی کی داستان ہے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہر سودا قبول ہے، ہر سودا منظور ہے۔ ایک بول ہی تو دینا تھا یزید کی بیعت کا، مدینے میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، گھر بار آل اولاد سب۔ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ وہیں گاؤں میں تھے ہم، تو اس کو تھوڑا سا ایسے جو ہلانے لگے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، میں بھاگ کے باہر نکل گیا، میں اس کی چیخ نہیں سن سکا، باں تو ٹوٹی گئی، جڑ ہوئی گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ جاؤ 1378 سال پیچھے اور حسین کو دیکھو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر۔ تم سے رب کا مطالبہ نہیں کہ بچے ذبح کرا دو، مجھ سے آپ سے رب کا مطالبہ ہے جھوٹ کو ذبح کر سچ کو پانی دے، حرام چھوڑ حلال پہ آ، کفر چھوڑ ایمان پہ آ، دھوکہ چھوڑ دیانتداری پہ آ، نفرتیں چھوڑ محبت پہ آ، غفلت چھوڑ بیداری پہ آ، بخل چھوڑ سخاوت پہ آ، حرص کو چھوڑ ایثار پہ آ، جھوٹ کو چھوڑ سچائی پہ آ، خیانت کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، ملاوٹ کھوٹ کو چھوڑ سچائی دیانتداری اصالت پہ آ، ہیرا پھیری کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، انتقام کو چھوڑ معاف کرنے پہ آ، گالی کو چھوڑ دعا دینے پہ آ، غفلت کو چھوڑ سجدوں میں سر رکھ کے دکھا، مال جمع کرنے کے پیچھے مت دوڑ، اللہ کے نام پہ لگانا سیکھ، نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پہ سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کی سر پہ نہ تھرکو۔ جس نسل کی مائیں طبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے، مائیں بانجھ ہو گئیں۔ نسل موجود ہے، انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ پہ مر مٹنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے جینا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے مرنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ پہ سب کچھ لٹا دینا
یہ کربلا کا سبق ہے۔ دیکھو آپ اس لیے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو، میں اس لیے بول رہا ہوں سر درد کی شدت کے باوجود کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ میرا اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا آنا اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اگرچہ ہم اس کی رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن یہ حسین تو جنت کی چابی لے چکے ہیں، سرداری لے چکے ہیں، اب سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے چل میں تیرے نال ہوں، چل میں تیرے نال ہوں، اور وہاں جا کے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کے توبہ کرتے اور مدینے میں موج کرتے، ان کو تو جنت مل چکی ہے، مل چکی ہے، جنت نہیں ملی، سرداری ملی ہے۔ اپنے نانا کے پڑوس میں باپ کا گھر جہاں بنا وہیں تو بچوں کا گھر بنا، وہیں تو فاطمہ کا گھر بنا، اپنے نانا کے سامنے گھر مل چکا ہے، پھر یوں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوکے پیاسے، کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے، پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں، جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے، اہل البیت۔ سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج، اور ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی، ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا، وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے۔ تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے، کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے، بیوی کا نام ام وہب، حبشی تھے، کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے، اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں، کہا میں تو مرنے ہوں، میں کیوں زیرہ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے، ننگے بدن تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے، اور تسی تو جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہیں، مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے، اور ان پر کٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا، اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے، تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی
تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر،